السلام علیکم ناظرین. ہماری صحت میں کچن کا بہت بڑا رول ہے. جی ہاں، باورچی خانہ. ہماری صحت ہمارے کچن سے شروع ہوتی ہے. اگر ہمارا کچن صحت مند نہ ہو تو ہم بھی صحت مند نہیں ہوں گے. دلچسپ بات ہے، تو اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. آئیے دیکھیں آج ہمیں اپنے کچن کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اپنے پیارے کچن سے نکالنا ہوں گی. ان کو وہاں سے فارغ کرنا ہوگا، ریٹائر کرنا ہوگا. سب سے پہلی چیز ہے مائکرو ویو اوون. جی، کچھ لوگ کہتے ہیں جس کچن میں مائکرو ویو اوون نہیں ہے وہ کچن ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی جو بات ہے، سوچ ہے، یا ان کا جو بیان ہے، اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. 2+2 = 4. ہم نے تو اپنی صحت کے لیے بہتری سوچنی ہے کہ جو چیز ہماری صحت کے لیے بہتر ہے وہ ہم نے کرنی ہے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے، لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اپنی صحت کا فائدہ دیکھنا ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. بغیر آگ کے سالن گرم ہو رہا ہے مائکرو ویو میں. جمع ہوا فریز ہوئی چیزیں چند منٹوں میں 1 2 3 منٹ اور وہ ابلنا شروع کر دیتی ہیں، پک جاتی ہیں بغیر آگ کے. تو کیا ہے اس کے اندر؟ ریڈیشنز ہیں. مائکرو ویو ریڈیشنز، مائکرو ویوز بہت زبردست پاورفل ریڈیشنز جو جمی ہوئی چیز کو پگھلا دیتی ہیں، جو چیزوں کو بوائل کروا سکتی ہیں، کچھ چیزوں کو پکا بھی سکتی ہیں. اور یہ ریڈیشنز جو صرف شعاعیں ہیں، آگ نہیں لگی مائکرو ویو کے اندر، کوئی آگ نہیں ہے. یہ شعاعیں اگر کسی گوشت کو، سبزی کو، کھانے پینے کی چیز کو، ایون جو برگر ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو بہت اچھا گرم کر دیتی ہے. تو ان شعاعوں کی طاقت سے آپ کو ڈرنا چاہیے. وہ مزے کا گرم کھانا تو آپ نے کھا لیا، لیکن ان شعاعوں کی طاقت اس کھانے میں گئی ہے، اس چیز میں گئی ہے جو آپ نے مائکرو ویو میں گرم کی ہے. صرف چند لمحوں کی معذرت کے ساتھ سخت لفظ ہے ہڈ حرامی. چولہا نہ جلانا پڑے، دیچکی میں دودھ نہ گرم کرنا پڑے. اور ہم نے یہاں تک دیکھا کہ پیار کرنے والی ماں اپنے صدقے واری جانے والے بیٹے کے لیے جو فیڈر ہے وہ مائکرو ویو میں گرم کر رہی ہے. اللہ، استغفر اللہ. جس بچے کو پال رہی ہے اور اس کی لاڈ پیار اور اس کی لیے جان دینے کو تیار ہے، اپنے چند لمحوں کا سکون کی خاطر، آرام کی خاطر، سہولت کی خاطر وہ اس کا فیڈر، پلاسٹک کا بنا ہوا فیڈر اور ربڑ کا اوپر نپل، اس کو مائکرو ویو میں رکھا اور 1 منٹ دیا، 2 منٹ دیا گرم کر کے، تو بچے کو دے دیا. اپنے ہاتھوں سے زہر پلا رہے ہیں اپنے بچوں کو. جی ہاں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. جائیے اسٹڈی کر لیجیے مائکرو ویوز کیا ہیں، ان کی اسٹڈی کر لیجیے. اور ان میں گرم کیا گیا کھانا یا پکایا ہوا کھانا وہ کتنی افادیت رکھتا ہے اور کتنے نقصانات ہیں اس کے اندر. کینسر، جی ایک بہت بڑا سبب. کینسر کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ مائکرو ویو اوون. بیکری میں بھی ہے، بڑی 5 اسٹار بیکری جناب، 5 اسٹار ہوٹل، اور اس کے اندر بھی آپ کو جو چیز دی جا رہی ہے مائکرو ویو اوون میں گرم کر کے دی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں خود ہی پوائزن ہم لے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں خود ہی کینسر کو ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے جسم کے اندر. سائنٹیفک ریسرچ موجود ہے، دیکھیے. تو یہ چند لمحوں کی سہولت یہ آپ اپنے مائکرو ویو اپنے کچن سے نکال دیں، سکھی ہو جائیں. ویسے تھوڑے سے دکھی ہوں گے، سردیوں میں چولہا جلانا، گرمی میں چولہا جلانا اور دیچکی نکالنا اور سالن گرم کرنا، تو لیکن تھوڑی تکلیف تو ہوگی، لیکن ایک بہت بڑے خطرے سے آپ بچ جائیں گے. تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے.
نکال دیا مائکرو ویو. سلور کے برتن، کچن میں سلور کے برتن ہیں نا، ان کو چولہے پہ رکھتے ہیں. اس کی بھی اسٹڈی پڑھ لیجئے. سلور کس ٹیمپریچر پہ پگھلے گا، کس ٹیمپریچر پہ اس کی لیئرز جو ہیں وہ نرم ہو جائیں گی. اور ہم تو وہاں پکا رہے ہیں، یعنی ڈیپ کوکنگ کر رہے ہیں، ڈیپ فرائی کر رہے ہیں. سلور ایک ایسی میٹل ہے، ایک ایسی دھات ہے جو حرارت کے ساتھ، ٹیمپریچر کے ساتھ اس میں چینجز آ جاتی ہیں. جیسے پلاسٹک کی آپ نے چیز رکھ دی اور کوئی بھی برتن رکھ دیا آپ نے مائکرو ویو کے اندر، تو وہ بھی گرم ہو جاتا نا، ہاتھ نہیں لگا سکتے اسے. وہ چیزیں، اس کے مالیکولز بھی تو پگھل رہے ہیں اور وہ کھانے میں مکس ہو رہے ہیں اور ہم وہ زہر کھا رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن چیزوں پہ، جن کو اگنور کر کے ہم نے اپنی زندگی کو عذاب بنا لیا اور ہسپتالوں کو بھر دیا اور میڈیکل اسٹوروں پہ لائنیں لگوا دی اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی چاندی کروا دی. یہ ہم جیسے جاہل لوگ، شعور نہ رکھنے والے اور جلد باز اور تھوڑی سی تکلیف نہ برداشت کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نکال دیں سلور کے برتن، اسٹیل کی پتیلی، چلیں گزارا ہو جائے گا. ورنہ تو وہ مٹی کی ہانڈی اور لکڑی کی ڈوئی بہترین کمبینیشن تھا ماضی میں. اب آپ کہیں گے جی آج کل کیسے، تو چلیں کوئی بات نہیں. اسٹین لیس اسٹیل وہ ٹیمپریچر کو بیئر کرتا ہے. تیسری چیز جس کو اپنے کچن سے نکالنا ہے، کوکنگ آئل. جی، سب سے زیادہ یوز ہونے والا ہر کچن میں موجود کوکنگ آئل، جو تمام بیماریاں، جگر، معدے کی، دل کی بیماریاں، اس کا سب سے بڑا سورس. ڈاکٹرز نے ہمیں منع کیا پچھلے 20-30 سالوں میں، 40 سالوں میں، کہ دیسی گھی نہیں کھانا، مکھن نہیں کھانا، کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا اور جناب چکنائی اور اس سے دل کی بیماریاں بڑھتی ہیں، بلاکیج ہو جاتی ہے. تو حضور جو ہیں سارے لوگ، وہ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور اس میں ہم لوگ بھی ہیں، آپ لوگ بھی ہیں. بتائیے کہ جب سے کوکنگ آئل استعمال کرنا شروع کیا، دل کی بیماریاں تو ختم ہو جانی چاہیے تھیں. دیسی گھی چھوڑ دیا نا، مکھن چھوڑ دیا، تو گھی بھی چھوڑ دیا. تو کوکنگ آئل جب سے استعمال کرنا شروع کیا، دل کی بیماریاں تو ایٹ لیسٹ 50% کم ہو جانی چاہیے تھی. کیا ہوئی ہیں؟ ہاں، کچھ شرم آ رہی ہے جواب دیتے ہوئے، تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں. کیا اتنی ہی ہیں یا اس سے بھی بڑھ گئی ہیں؟ اوہو، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں. ارے یہ تو اس سے ڈبل ہو گئی ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ گئی ہیں. تو پھر دھوکہ ہو گیا نا، فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ. کہ وہ چیزیں جو جسم کے لیے، صحت کے لیے ضروری تھیں، آپ کے دل اور دماغ کے لیے، گردوں کے لیے، جگر کے لیے، معدے کے لیے، آنتوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، آپ کی بالوں کے لیے، سکن کے لیے، فیٹس جو ضروری ہے اور جو قدرتی فیٹس، ان کو علیحدہ کر کے اور کیا کیا گیا، ایک اور بزنس بھی شروع ہو گیا، لو فیٹ. اب ہر چیز پہ دیکھتے ہیں لو فیٹ. لو فیٹ دودھ ہے جی، لو کولیسٹرول، لو فیٹ. اور ہم اس چکر میں، اس بزنس میں بھی ہم دھوکہ کھا گئے کہ ہم لے آتے ہیں وہ چیزیں کھانے پینے کی جس پہ لکھا ہوتا ہے لو شوگر، لو فیٹ، لو کولیسٹرول، اور ہم مزے سے جناب وہ چیزیں اڑا رہے ہیں. اور جو اصل فیٹ ہے، جو قدرتی ہے، جو ہماری زندگی، صحت کی ضامن ہے، جو قدرتی گھی ہے، جو دیسی گھی ہے، جو مکھن ہے، جو دودھ ہے، جو دہی ہے، جو ملائی ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. تو ٹھیک ہے، اب ایسا ہی ہے. تو پھر اگر آپ کو احساس ہو رہا ہے اور احساس ہو چکا ہے، تو پھر ٹیک ایکشن، کم فارورڈ، چینج آل دا تھنگس، دس از دا ٹائم. خود تو زندگی گزار لی، بچوں کا سوچیں، آنے والی نسلوں کا سوچیں کہ اگر ہم 10-20-30 سال کوکنگ آئل کھا کر اور مائکرو ویو میں زندہ رہ کر اور سلور کے برتنوں میں، اور یہ آج کل کے جو چیزیں ہیں اور بھی ابھی ہم ذکر کریں گے، ان سب کو رہ کے ہم بیماریوں کے شکار ہو گئے، تو پھر آنے والی نسل کا کیا ہوگا، جس نے ہم سے دگنی زندگی تو گزارنی ہے ان ہارمفل جو ایجادات ہیں ان کے ساتھ. سوچئے، کوکنگ آئل کو نکالیے اور اس کی جگہ لے آئیے دیسی گھی.
اب جو ڈاکٹرز حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ان کو ایمانداری سے ریسرچ کو پڑھنا چاہیے جو اس وقت دنیا میں ہو چکی ہے، اور دیکھنا چاہیے کہ کیا کوکنگ آئل بینیفٹ کسی طرح کا، سن فلاور ہے، کارن ہے، کوئی کہتا ہے جی سن فلاور بہت اچھا ہے جی، کوئی کارن آئل ہے، کوئی کینولا کا تیل، کچھ بھی ہے، سب ڈینجرس، ہارمفل، اور سب نقصان دہ ہیں، اور ان سب سے ہی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ چونکہ بہت سستے بھی ہیں، بھری پڑی ہے مارکیٹ، اور اب اگلی چیز یہی تیل کی سب سے لو کوالٹی تو ہوٹلز میں یوز ہوتی ہے، مارکیٹ میں یوز ہوتی ہے، جہاں آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، فرائڈ چیزیں کھاتے ہیں، جا کر ہوٹل میں ڈنر کرتے ہیں، جی ہم تو باہر کھانا کھا کے آئے ہیں، زہر 10 گنا لے کے آئے ہیں، 10 گنا بیماریوں کو اپنے اندر پہنچا کے خوش ہو رہے ہیں۔ آج تو ڈنر بڑا مزے کا تھا، لنچ بڑا زبردست تھا، آج فاسٹ فوڈ، آج جنک فوڈ، آج ادھر بیٹھے ہیں، آج ادھر بیٹھے ہیں۔ سب سے اچھا تیل سرسوں کا تیل، مسٹرڈ آئل، ناریل کا تیل، زیتون کا تیل، ان چیزوں کو اپنا لیجئے۔ زیتون کے تیل کو ہم ہائی کوکنگ میں نہیں یوز کر سکتے، وہ بیئر نہیں کرتا ہے، زیادہ ہیٹ کو بیئر نہیں کرتا ہے، لہذا زیتون کے تیل کو ویسے ہی آپ سبزیوں پہ، سلاد میں، ایسی چیزوں میں، چٹنی میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، اور یا پھر اس کو جو جسٹ شیلو فرائی ہوتا ہے، کسی چیز کو جسٹ فرائی کرنا ہے تو اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ڈیپ فرائی کے لیے اور کوکنگ کے لیے ہم زیتون کا تیل یوز نہیں کر سکتے۔ ناریل کے تیل میں آپ کہیں گے جی اسمیل ہوتی ہے، چلیں اسے بھی چھوڑ دیں۔ سرسوں کا تیل بیسٹ آئل آپ کی صحت کے لیے، ریسرچ موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ اعتراض نہ کریں، جا کے پڑھیں، اسٹڈی کریں۔ ڈاکٹرز کو بھی بجائے اپنی ہٹ درمی کے ذرا لیٹسٹ اسٹڈی کو کر لینا چاہیے، اور لوگوں کو جان بوجھ کے اگر آپ بیوقوف بنا رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں۔ اگر آپ کو اسٹڈی کا نہیں پتہ، لیٹسٹ ریسرچ کا نہیں پتہ، تو چلے خیر ہے، ریسرچ کر لیں، پڑھ بھی لیں، اسٹڈی کر لیں، اور لوگوں کو گائیڈ کریں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے اور جان بوجھ کے آپ ایسے کر رہے ہیں، بیماریاں بڑھیں، فارمیسیز جو ہیں ہاسپٹل بھر جائیں، اور بزنس چلے، فارماسیوٹیکل اور میڈیکل کا بزنس چلے، میڈیکل مافیا سے اگر آپ کا تعلق ہے، تو پھر گناہ گار ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ کیوں؟ صرف پیسے کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، انسانی زندگیوں سے کھیلنے کا مسئلہ ہے، انسانی قتل ہو رہے ہیں اور نسلیں بگڑ رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی دو تین چیزیں تھیں جن پہ اگر آپ عمل کریں، اگلے ہم ویڈیو میں مزید ایسی باتیں بتائیں گے کہ جن کو آپ اپنے کچن سے نکالیں، کچھ چیزوں کو مزید اور کچھ چیزوں کو داخل کریں، تو صحت آپ کی منتظر ہے۔ یس، اللہ حافظ۔